ہے نا، جو چیز دین میں ہے نہیں، جو آدمی صرف فاتحہ کرے گا، نیاز کرے گا، چادر چڑھائے گا، خالی مزار جائے گا، جبکہ مزار جانا فرض واجب نہیں ہے، یہ نفل ہے، آپشنل ہے، جائیے گا، مستجاب الدعا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ مستجاب الدعا لکھ دیا، ایک رسالہ بھی ہے کہ جو ہے اولیاء کرام کی بارگاہ وہ مستجاب الدعا ہے، بالخصوص حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ، حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اعلیٰ حضرت حج کرنے کے آنے کے بعد ڈائریکٹ بریلی نہیں گئے، پہلے اجمیر شریف گئے، چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے تو پہلے اس کو تو پڑھ لیتا، جس کو مصطفیٰ جان رحمت سے چڑ ہے تو ذرا دیکھ تو لے کہ مصطفیٰ جان رحمت کو یہ کوئی اعلیٰ حضرت کے اماں ابا کا سلام ہے، یہ تو مصطفیٰ کا سلام ہے، اس لیے ایک خبردار جو چڑ رہا ہے تو وہ اپنی آخرت سنبھالے، اپنا ایمان کی ذرا جا کے ریپیرنگ کروائے، کسی اچھے عالم سے، کسی اچھے پیر سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم لوگ ڈنکے کے چوٹ پہ بولنے والے ہیں، کیونکہ ہم کسی کا یہ نہیں کرتے، جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی مسلک ہے، میں اسی پہ، یہ وہ مسلک ہے جہاں تمام اولیاء کرام کی تعظیم ہوتی ہے، سبحان اللہ، اولیاء اللہ کو سر آنکھوں پہ لیا جاتا ہے، ان کی جوتی کو سر پہ لیا جاتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ مسلک ہے جہاں پر کسی ولی کی توہین نہیں ہوتی ہے، کسی پیر کی توہین نہیں ہوتی ہے، شرط کے پیر ہونا چاہیے، چاروں شرط جامع اور مانع ہونا چاہیے، چاروں شرط کے حامل ہونا چاہیے، ایویں نہیں کہ دیکھ لیا پیر مان لیا، نہیں، پیر کا مطلب ہوتا ہے آئینہ سنت مصطفیٰ، سنت مصطفیٰ کا جو حدیث میں جس کا ڈیفینیشن اے دیا ہے کہ جن کو دیکھو تو خدا یاد آنے لگے، سبحان اللہ، خدا یاد آنے لگے، مگر آج کا پیر دیکھنے کے بعد خالی نذرانہ یاد آنے لگتا ہے، پیر صاحب کا نذرانہ ہے، عالم صاحب درسگاہ میں کتاب پڑھا ہے، کوئی آدمی نہیں جاتا کہ حضرت یہ لیجئے چائے کا پانی، یہ لیجئے خرچہ پانی ہے دوا کا، نہیں، چپکے سے نہیں، پیر صاحب آئے 2 گھنٹہ 1 گھنٹہ رکے، بس ایک دم بھر بھر کے دے دیا، بس خالی ہو گیا، کچھ نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے، امام صاحب 24 گھنٹہ اویلیبل رہتے ہیں، جنازہ پڑھا امام، فاتحہ پڑھے امام، میلاد پڑھے امام، نکاح پڑھے امام، پھونک مارے امام، سارا درد اٹھائے امام، گالی کھائے امام، پھر بھی آپ کو صحیح راستہ دکھائے امام، اس کے باوجود کیا ہوتا ہے، نہیں پیر صاحب ہٹ امام صاحب، ابھی امام کی کوئی اوقات نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، سارا کام امام کرے، مزے کوئی اور لوٹ کے لے کے جائے، باپ کی مڑوسی ہے، کوئی اور لوٹ کے جائے، اس لیے خبردار نہیں، لہذا ایسا پیر ہونا چاہیے کہ حضور غوث پاک جہاں بھی جاتے تھے، جس مرید کے یہاں جاتے تھے، جو بھی نذرانہ شکرانہ ملتا تھا سب اٹھا کر کے دے دیتے، جی ہے ہونا چاہیے، نہیں اللہ ماشاءاللہ پیر چھوڑ کر کے باقی حال اے ہے کہ کوئی بھی نہیں بولتا، اب پیر صاحب کا گھر جائیے گا نا، پیر صاحب کا، میں سب پیر کی برائی نہیں کرتا، الحمدللہ جو پیر ہے ان کا جوتا ہمارے سر ہے، سبحان اللہ، خدا کی سمجھے، ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا، میں بولنے میں کوئی کتراتا نہیں، مجھے نوکری کی پرواہ نہیں، جی کرناٹکا میں پتھر بھی اٹھائیں گے، حیدرآباد میں فیکٹری میں کام کریں گے، تبھی 400 کما لیں گے، بات سمجھے، نہیں کہا ہے کہ مولانا بننے کے بعد تم امامت کرنا ہی پڑے، سمجھ گئے، ہم مولانا نہیں بھی رہتے تب بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے، سمجھ گئے، ہمارے اوپر دین کے احکام، شریعت کے احکام جو فرض ہوئے، واجب ہوئے، وہ بحیثیت مولانا مفتی نہیں ہوا ہے، بحیثیت مسلمان ہوا ہے، بحیثیت مسلمان ہوا ہے، آپ یہ ڈائلوگ کل سے مت مارنا، اے مولانا تم مولانا ہو کیسا کرتے ہو، اس کا مطلب جو مولانا ہے وہ کر سکتا ہے، مولانا تم مولانا ہو کر کے جھوٹ بولتے ہو، اس کا مطلب جاہل لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ کون سا ڈائلوگ ہے، جی نہیں، مولانا صاحب پر جو احکام نافذ ہو رہے ہیں تو وہ بحیثیت مسلمان ہے، بحیثیت مولانا نہیں لیا، علم تو آپ پر بھی فرض تھا، بیچارے نے حاصل کر لیا، آپ نے چھوڑ دیا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی جاہل بن کر کے گناہ کیا تو اس کو کتنا عذاب ہوگا، بلا ڈبل، بلا مولانا، بلا یہ، سبحان اللہ، نبی جلد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مولانا نہیں ہے اور وہ لا علمی میں گناہ کیا تو اللہ اسے 2 عذاب دے گا، 2 گناہ اس کو ہو، کہا کہ وہ کیسے، کہا کہ ایک تو لا علمی وہ علم حاصل نہیں کیا اس کا گناہ الگ، اور جو گناہ کیا اس کا گناہ الگ، عالم کا کیا ہوگا، خالی ایک کہ وہ تو جانتا تھا، جان بوجھ کے کیا گناہ، تو بس
اب باقی اس کا ڈبل گنا لکھا جائے. تو اب بتائیے بڑکا کون ہوا؟ ایک یا آپ جائیے ادھر جا کے سمجھتے رہیے فتاوی رضویہ. سمجھ گئے؟ اے ہے اعلیٰ حضرت. اس لیے ان چیزوں کو غور کیجیے. اب چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ کنت علی باب الجنہ، حضور فرماتے کہ میں نے جنت میں جھانک کر کے دیکھا، اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء. حضور فرماتے اطلعت فی الجنہ، کتاب الرقاق باب الرقاق کی حدیث ہے، کتاب صفت الجنہ والنار. ایک باب ہے، امام بخاری نے باب باندھا ہے. وہ فرماتے کتاب الرقاق کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اطلعت فی الجنہ، میں معراج کی رات جھانک کر کے جنت میں دیکھا. کیا دیکھا حضور؟ کہا کہ میں کیا دیکھا جنت میں جھانک کے؟ کہ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، کہ اکثر لوگ جنت میں جو گئے ہوئے ہیں وہ سب فقیر قسم کے لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فقیر قسم کے لوگ ہیں. اب فقیر لوگوں خوش ہو جائیے آپ لوگ. نہ اے فقیر منہ دیکھیں، ایک ٹائم کی نماز میں اب فقیر بننے چلے. پتا ہے شمسی کا فقیر بہت مشہور ہے، سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. جو بیچارے جب میں کلکتہ میں تھا وہاں تو ٹھکیا ہوئی تھی، بتایا نہیں. چلو عزت کا سوال ہے، جاؤ جی. پورا نام گھینا ہے، اعظم نگر کوئی دور نہیں بچہ چرانے والا، یاد ہے جی. آج کل کسی کو گھر بنانا ہو چھوٹا مدرسہ کا آر لے لیجیے، گھر بنانا. اس لیے مدرسہ اگر ہے تو جو حضرت کا مدرسہ جہاں سے علماء کرام پیدا ہوتا ہے وہاں دیجئے زکات فطرے کی رقم. سمجھ گئے؟ سٹا کھوڑو، شراب کھوڑو، تم نے کب سے زکات فطرہ لینا شروع کر دیا ہے؟ تم حقدار ہے. جا کر کے وہاں محنت کر کرناٹک چنئی بمبئی میں جا کر کے، سمجھ گئے؟ زکات کھانے کا حقدار مہمان رسول ہے جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جو حضرت کے مدرسے ہیں، سب مدرسہ نہیں، کچھ مدرسہ ایسے بھی ہے جو چندہ کمانے کے لیے مدرسہ بنتا ہے. مدرسہ ایسے جہاں عالم بنانے کے لیے مدرسہ ہے، جو عالم بنانے کے لیے مدرسہ بنا ہے اور وہ مدرسہ حضرت کا ہے، لہذا آنکھ بند کر کے اس مدرسے میں آپ تاکہ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر کے جو ہے اسلام کی تبلیغ کرے. دین و سنت جی 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 ورنہ شمسی تو پورا ریڈ لائٹ میں ہے. سمجھ گئے کہ کتنا ماربل ٹائلز آیا ہے، انڈر ٹیکنگ میں کتنا مال پہنچا ہے. سمجھ گئے؟ ہاں، رسید میں 50 کی جگہ 500 کی جگہ ہلکا سا قلم کو اونچا کر کے دھیما کر کے زیرو مٹا کر کے 50 لکھ کر کے کتنا گھپلا ہوا ہے. سمجھے؟ ہے بھی ہو رہا ہے. اس لیے خبردار خبردار، اگر کوئی آدمی ایسا جان بوجھ کے ایسے آدمی کو چندہ دے گا زکات ادا نہیں ہوگی. صاحب بیٹی کے لیے رشتہ کھوجتے ہیں تو لڑکا کا آگے پیچھے دائیں بائیں سلمان خان کی طرح ہیرو ہے کہ نہیں، باڈی ہے کہ نہیں، امریکہ ریٹرن ہے کہ نہیں، کلب جاتا ہے کہ نہیں، دارو پیتا ہے کہ نہیں، لڑکا کتنا کماتا ہے. اے پوچھتے ہیں نا، چھان بین کرتے ہیں آس پڑوسی کو، دکھتے کیسا ہے لڑکا، کیسا بیہیویئر ہے، نیچر کیسا ہے، کلچر کیسا ہے، کریکٹر کیسا ہے. پورے طاقت لگا دیتے ہیں، بیک گراؤنڈ سے قبر تک پہنچا دیتے ہیں کہ قبر میں جو آدمی گیا اس کا باپ وہ آدمی ہم گچر کر کے گیا ہے کہ نہیں، ڈی جے پہ ڈانس کر کے گیا ہے کہ نہیں، موج مستی کر کے گیا کہ نہیں. اگر بولے گا کہ نہیں باپ حاجی ہے، نمازی ہے، اتنا غریب ہے، چلو دوسرے طرف چلو. سمجھ گئے؟ کیونکہ آج اس لیے تو شروع میں 1 مہینہ ٹھیک رہے گا، اس کے بعد سارا کہانی ختم. وجہ یہ ہے کہ اسکول سے ہی آج کل یہ لب لپاٹا شروع ہو جاتا ہے. اسکول میں ایڈمیشن، ادھر بوائے فرینڈ ادھر گرل فرینڈ، شروع اسٹارٹ ہے. پیار چلتا رہا، بابو سونا ہوتا رہا، اسکول کروس کیا، کالج لیا، کالج میں الگ گرل فرینڈ الگ بوائے فرینڈ. سمجھ گئے؟ جو لڑکا جو لڑکی اسکول لائف سے ہی بابو سونا کرتا چلا گیا، پیار محبت یہ سب کرتا چلا گیا، یوز ہوتا چلا گیا. اب اس کے بعد یونیورسٹی جانے کے بعد ایم اے بی اے کرنے کے بعد اب جو ہے فائنل ایگزام دینے کے بعد گھر بیٹھیے نوکری کری. سمجھ گئے؟ وہ تو سارا پیار سارا
محبت, ادھر لڑکا کا سارا جتنا رس ہے, جتنی ملائی ہے, جتنا جو ہے چمچم رسگلہ اور جتنا سب تو ختم ہے پیار میں. آؤ بابو سونا کیا پہنے کیا کھائے, تم نہیں کھائے, اچھا میں ابھی بریانی لے کے آتا ہوں, ہاں تمہارے لیے لے کے آتا ہوں. سارا اسکول سے چلا گیا, سارا پیار سارا کچھ ختم ہو گیا. اب یونیورسٹی جاتے جاتے ایک لڑکا کھوکھلا اور لڑکی کھوکھلی, اب ادھر کا پیار ختم, ادھر کا بھی پیار ختم. اب شادی ہوگی ایک کھوکھلا اور کھوکھلی, اور اس کے بعد بنے گا ڈھوکلا اور ڈھوکلی. ایسا ہوگا, پیار تو ختم, پیار تو شادی سے پہلے ہی سب ختم ہو چکا ہے. اب بچا کیا ہے, بچا کیا ہے, سماج میں لڑائی جھگڑا طلاق, یہی تو بچا. کیونکہ جو پیار تھا وہ تو اسکولے سے پتہ چلا گیا, چلا گیا. ماں بہن سوچ رہی کہ اللہ بیٹا تو اسکول میں پڑھ رہا, ماں اسکول میں پڑھ نہیں ہے, بہت بہترین پڑھائی کر رہی ہے, لو کا لیسن پڑھ رہا ہے, ٹائٹینک والا لو, سمجھ گئے, او والا لو پڑھ رہا ہے جی. کالج میں الگ, اسکول میں الگ, ہاں یونیورسٹی میں الگ, کوچنگ میں الگ ہے. آج کل تو مزار بھی اب لور پوائنٹ بنتا چلا جا رہا ہے, مزار بھی ہیں جی. آ جانا وہاں پہ, ہم وہیں رہیں گے, تم آ جانا وہاں پر. فاتحہ کے ہاں سامنے جو ہے بزرگان دین کا یہ مزار رکھ کر کے اور وہاں اپنا لب کا جو ہے یہ چکر ہو رہا ہے, سمجھ گئے. اس لیے آج مزار میں بھیڑ ہے, بازار میں بھیڑ ہے, مسجد خالی ہے. اگر بول دیا جائے کہ آ جاؤ مسجد میں تو معلوم ہے کیا ہوگا. ویسے تو اہل حدیث غیر مقلد کی مسجد میں تو عورتیں بھی جاتی ہے, اس لیے وہاں بھیڑ رہتی ہے. ہم سنیوں کی مسجد میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ حضرت عمر فاروق نے منع کر دیا, کیونکہ حضور کی حدیث سب سے زیادہ اگر سمجھے گا تو ان کی بیٹی حضرت فاطمہ نے سمجھیں گے. ان کا جو قریبی ساتھی ہے, جو ان کا صحابی ہے, چہیتا صحابی, جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, جبکہ لا نبی بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں, میں ہی انا خاتم النبیین, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہوگا. تو حضور کی حدیث حضرت عمر فاروق زیادہ سمجھیں گے کہ آج کل کا یہ چھوڑا وہاں بھی زیادہ سمجھیں گے, یہ دھتورا کھانے والے, یہ حرام خور زیادہ سمجھیں گے, سعودیہ کا ریال اور مال کھانے والے, جو ہے یہودی کا مال کھانے والے لوگ سمجھیں گے. یاد رکھیے گا. تو یہ لوگ عورتوں کو مسجد میں ڈھکا کے پوری مسجد فل کروا دیا. اور آج اگر ہم سنیوں کی مزار فل ہے, مسجد فل کروانا ہے تو خالی عورتوں لڑکیوں کو بول دیا جائے کہ آ جاؤ مسجد میں نماز پڑھنے. تو اے جو گلی کوچا کا لونڈا لپڑا ہے نا, پہلے ہی سے جا کر کے ایڈوانس میں پاؤں پھیلا کے رکھیں گے کہ نہ ہم جہاں پہ نہیں بیٹھنے دیں گے تم کو, کہا ہے تو ہمرا وہ بیٹھے, ہمرا وہ بیٹھے ہیں, اور وہ پہلے چلی جائے گی تو وہ بھی پاؤں پھیلا کے بولے نہیں ہم تم کو نہیں بیٹھتے, ہمرا وہ بیٹھے. سمجھ گئے, اے ہو جائے گا. یعنی اب عبادت کھانا کم, عبادت کھانا کم, پکنک پلیس زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور مفسر قرآن, حضور مفسر قرآن, حضور ڈاکٹر شکیل احمد حسبی صاحب قبلہ, حضور ڈاکٹر شکیل احمد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. यहाँ से नम्मा छी देखिए درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا مولانا محمد معلوم والکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات دیکھیں جو ہے آپ لوگ تشریف رکھیے, ایک دم بالکل ماحول کو سنجیدہ بنائیے, کیونکہ آپ کے سامنے جس ذات کی آمد ہے, میں کیا اوقات کوئی حیثیت نہیں, میں ان کے پاؤں کا دھول بھی نہیں,
کیونکہ اللہ اکبر علیہ رسول کے ساتھ ساتھ داماد حضور علامہ ارشد القادری علیہ رحمت و رضوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے مدرسے ہندوستان بیرون ہندوستان میں آج لوگ جہاں دین و سنیت کا کام ہو رہا ہے پتہ ہے جی، اور یہ ناچیز جس مدرسے سے افتاء کر کے یہاں آپ کے سامنے حاضر ہے، یہ انہی کا مدرسہ ہے، انہی کے سبق کا مدرسہ ہے جی۔ اور آج ان کے سامنے جو داماد تشریف فرما ہے، داماد حضور علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمہ، لہذا وہ محتاج تعارف نہیں ہے اور حضرت بھی محتاج تعارف نہیں ہے۔ جو کام ان کے سسر نے انجام دیا سیم کاپی ایک دم یوں کہہ لیجیے ان کے داماد کا، سبحان اللہ، مدرسہ ہے انہی کا قائم کردہ، انہی کا یہ کیا ہوا۔ اور باقی اس علاقے میں، اس علاقے میں، اس بیٹ میں جو سب سے زیادہ دین و سنیت کا کام دارالقضاء دارالفتہ کا سب سے مین جو کام ہے وہ کرنا، اور سنیت کا سب سے جو اہم کام ہے وہ جو کرنا ہے وہ حضرت ہی کے ذمہ ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے سایہ کو دراز فرمائے اور اللہ ہمیں ابن عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ مشرق کا جو مشرق کا جو کام انجام دیتے ہیں بلا کسی بھی اس کے، بلا کسی عوض کے، آنکھ بند کر کے آپ لوگ حضرت کے مدرسے کی طرف دارالقضاء دارالفتہ کی طرف رجوع کریے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، میاں بیوی والا، طلاق والا، جائیداد والا یا دیگر اور مسائل، سماجی مسئلے وغیرہ جو دینی، کیونکہ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا ہر مسئلہ دینی ہی رہنا چاہیے، تو لہٰذا حضرت کے دارالقضاء کی طرف رجوع کیجئے، ٹھیک ہے۔ کوٹ والے آپ کو اتنے تاریخ دیں گے کہ قبر تک پہنچنے تک بھی تاریخ کم پڑ جائے گا، اس لیے یاد رکھیے گا کہ جو بھی مسئلہ ہو وہ سب کے سب حضرت کی بارگاہ میں پہنچنا چاہیے۔ بس چلتے چلاتے ہیں، بس ایک بات میں حضرت کی دعا لیتے ہوئے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہے بھی ایک شعر ہے، یک لمحہ صحبت با اولیاء، بہتر ہے سبحان اللہ، بیریا ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کی صحبت میں رہنا 100 سال کی بغیر ریا والی عبادت سے بہتر۔ سبحان اللہ سبحان بغیر ریا والی عبادت سے اللہ والے کی بارگاہ میں صرف ایک لمحہ کے لیے میں آپ کے سامنے حضور کے سامنے حاضر ہوں، بس ایک باتیں آپ تک پہنچا، حدیث کمپلیٹ کرتا ہوں، بات ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرو سریشٹ ہے ہمارے لیے، اور اسلام کے سب سے بڑے تمام انبیاء کے امام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرتھوی پر سب سے اہم اور تمام ذاتوں میں اعلیٰ کسی ذات کو پیدا فرمایا تو ہمارے نبی کی ذات ہے۔ ذکر کا تاج حضور کے سر پہ پہنایا، اور تمام نبیوں، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ عہدہ، اعلیٰ کمان اگر کسی کو دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ ہے، ایسے ہی نہیں کہا ہے۔ اس لیے تمام پرابلم کا سولوشن اگر ہے تو مصطفیٰ کی سنت ہے جی، ایوے نہیں کہہ دیا ہے۔ آپ کہو گے آج کسی کو سمجھانے جاؤ گے تو آپ یہ کہے گا کہ آپ کا مذہب اسلام ہے، آپ کا نبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی کتاب قرآن ہے، آپ کو محبت اس لیے بولتے، نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا جو ہے امریکہ کا ایک بہت بڑا ویگیانک، ایک بہت بڑا فلسفہ، ایک بہت بڑا وکیل جو ہے، انہوں نے کہا تھا، جس کا نام جو ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ all standards by which human greatness، انہوں نے کہا کہ جو ہے تمام جتنے بڑے بڑے مہارتی لوگ ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، all standards by which ہیں human، یعنی کہتے if anyone greater than he، کہتے جتنے مہان لوگ ہیں سب کو لایا جائے تو کون ہے پروفیٹ مصطفیٰ سے زیادہ مہان ہو جائے، کون ہے جو ان سے زیادہ بڑا ہو جائے۔ ایسے ہی نہیں بلکہ اور دوسرے لوگوں نے کہا، ابراہیم لنکن نے کہا کہ it must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern of the world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness۔ انہوں نے کہا کہ دنیا سکون تلاش کرتی ہے، دنیا جو ہے ریلیف تلاش کرتی ہے کہ سکون کہاں ملے گا، ارے او دنیا
دنیا والوں سکون تمہیں اور جگہ نہیں ملے گا، سکون تو مصطفیٰ کی سنت میں ملے گا، سنت میں ملے گا، ان کی شریعت میں ملے گا، ان کے قدموں میں ملے گا۔ اور بہو سنت کا آئینہ، حضور کا بالکل اخلاق کا آئینہ اگر ہے تو بغداد کی سرزمین پر غوث پاک ہے، سرزمین پر، یعنی سنت پورا چہرہ سے لے کے، عمل سے لے کے، زندگی سے لے کے، گزارنے سے لے کے، شادی بیاہ سے لے کے، اگر آپ کو دیکھنا ہے تو بغداد کے حضور غوث پاک، حضور غوث پاک بڑے پیر سرکار، تمام اولیاء و صالحین کے سردار حضور غوث پاک کو دیکھ لو، سمجھ میں آ جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا آئینہ اگر کوئی ہے تو حضور بڑے پیر سرکار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بس حدیث کا ترجمہ بات ختم ہے، کیا فرمایا؟ اطلاعت فی الجنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے 65-64 یعنی 65-64 نمبر، لہذا اس بات کو ذرا کیچ کر لیجیے، آپ ذرا دیکھ لیجیے، کیونکہ آج کل گوگل کے مقلد بہت ہیں، امام اعظم کے مقلد 80% ہیں، اور گوگل کے مقلد جو مقلد ہے بولتے ہیں تقلید کرنا تو شرک ہے، مگر گوگل کی تقلید کرنا اس کے بڑا ثواب ہے، سمجھ گئے؟ لہذا وہ لوگ گوگل کی تقلید کرتے ہیں اور ہم امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں امام اعظم سے نصیب فرمایا ہے، اور جو لوگ گوگل کی تقلید کرتا ہے، ذاکر جوکر نائک کافر نائک کی تقلید کرتا ہے، اور جو ناصر الدین البانی کی تقلید کرتا ہے، اور جو ابن تیمیہ کی تقلید کر سکتا ہے، اے لوگوں تقلید کرنا شرک ہے۔ اب جو ہے ہمارا دو ہی کہتا ہے، ہمارا دو اصول، ایک اللہ ایک رسول ہیں، ہم دو ہی چلتے ہیں، ایک اللہ اور ایک رسول، بولتا ایک ہاتھ سے قرآن پکڑو، ایک ہاتھ سے حدیث پکڑو، ایک پاؤں سے قرآن کی طرف چلو، ایک پاؤں سے حدیث کی طرف چلو۔ اللہ نے ہمیں ایک ہی دیا، کیا یہ والا بھی مسئلہ کلیئر کر دو، لہذا یہ لوگ بولتا ہے بارکت میں ابھی پہلے اپنے گھر کو سمیٹ لوں، پہلے دیکھ لوں، پہلے سدھار لوں، پھر میں آتا ہوں اس پر کہ اس کے جنازے کیسے اٹھتے ہیں، لہذا کیسے اعلیٰ حضرت نے لوگوں کو چماٹ مارا ہے۔ یہ لوگ جو رفع یدین دکھا کے اب پاؤں پھیلا کے گدھے کی طرح اور پورا سینے میں اور سینے پر ہاتھ باندھ کے عورتوں کی طرح جو ہے نماز میں جو ہے جگہ اتنی لے کر کے پڑھتے ہیں جہاں پر 11 آدمی آنا چاہیے 6 آدمی میں پور ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ سب ساری باتیں بعد میں آئیں گی، پہلے اپنا گھر تو دیکھ لوں کہ ہمارے گھر میں کیا کیا کمی ہے، تاکہ ان لوگوں کو کہنے کا موقع نہ ملے، اے بریلوی اے سنی تم اپنا گھر دیکھو ذرا، تم اپنا گھر دیکھو۔ اس لیے پہلے میں اپنے گھر کو نپٹ رہا ہوں، صاف ستھرا کر رہا ہوں، اور جس دن صفائی ہو گئی یو ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ می، کیا ہوگا نہیں معلوم ہے، کیا ہوگا، کون سا پرمانو پھینکا جائے گا اور جاپان کا کون سا حصہ لے کے اڑے گا، وہ پتہ نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ اب جو یہ جو نماز کے آڑ میں کفر پھیلا رہا ہے، گستاخی پھیلا رہا ہے، اس کا تو اب پتہ چلے گا ان لوگوں کو۔ لہذا حضور فرماتے ہیں اطلاعت فی الجنہ، میں جنت میں جھانک کر دیکھا، کیا دیکھا یا رسول اللہ؟ فرأیت اکثر اہلھا الفقراء، کہ اکثر فقیر قسم کے لوگ جنت میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں 64 کے بعد 65 نمبر حدیث میں ہے کہ اکثر مسکین قسم کے لوگوں کو میں نے فرأیت اکثر اہلھا المسکین، مسکین قسم کے لوگوں کو دیکھا۔ مسکین سے مراد، فقیر سے مراد وہ شمسی کا بھکمنگا ہے جنہوں نے ٹائلز اور ماربل لگایا ہے مدرسے کے نام پہ، لہذا جو اپنا گھر بنایا ہے نقلی رسید چھپا کے، جو اوریجنل مدرسہ اسے چھوڑ کر کے، جو حقیقت میں جہاں سے علماء اور حفاظ جہاں قرہ پیدا ہوتے ہیں مفتیان کرام آتے ہیں ان کو چھوڑ کر کے، اس لیے جن لوگوں نے یہ ڈماڈول کیا، سود پہ پیسہ چلایا ہے، ہم دیں گے نا تم کو، اتنا دیں گے، بھیک منگا وہ جا کر کے کہاں سے بھیک مانگ لا کر کے نام بدنام کر خراب کر دیا۔ جو آدمی بیچارہ محنت سے کماتا ان کی بھی ناک کٹ گئی، کوئی اب شمشی میں نہیں لے گا جی۔ اس لیے خبردار یہ سب پہ روک لگائیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے سامنے حضور کا جو مدرسہ ہے ان کی طرف توجہ دیجئے، نہیں تو ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی وجہ سے چندہ خور مدرسے کی وجہ سے حقیقت والا مدرسہ کا ڈماڈم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ آپ جب ان کی طرف توجہ دیں گے تب یہ
ترقی کرے گا، تب یہ پروان چڑھے گا، تب جا کر کے آپ کے گھر میں مفتیان کرام آئیں گے، تب آپ کے علاقے میں مسجد میں امام آئیں گے، تو پھر کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے ان چیزوں پر فکر کیجئے۔ تو اطلاع تو پھر جنہ، میں نے جنت میں جھانک کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ اکثر فرعیت اکثر اہل الفقراء، کہ اکثر فقیر قسم کے لوگ ہیں۔ تو فقیر سے مراد وہ فقیر نہیں ہے وہی جو ڈور بھیک مانگ رہے ہیں، فقیر سے مراد ہے فقیر سید عبد القادر جیلانی، فقیر سید معین الدین چشتی، فقیر سے مراد ہے سید محمد مخدوم اشرف، فقیر سے مراد ہے محبوب الاولیاء، حضور غوث بنگالا، حضور صدر الشریعہ، حضور حضور جو ہے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہیں، حضور تاج الشریعہ، اے ہے فقیر جن کی ایک نماز قضا نہ ہوئی، ایک بھی نماز قضا نہ ہوئی، پتہ ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا، نماز 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 پڑھنا ہی ہوگا۔ نماز چھوڑ کر کے کوئی آدمی اعلیٰ حضرت کا صاف فتویٰ ہے کوئی بھی نفل عبادت فرض سے پہلے قبول نہیں ہے، کوئی بھی نفل عبادت فرض سے پہلے قبول نہیں ہے۔ حضور تشریف فرما ہے، اس لیے میں آپ سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، بس میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے اپنا دماغ صاف کیجئے، حضرت کی طرف رجوع کیجئے، مدرسے کی طرف آئیے۔ جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے اختلافی مسئلے ہیں، جتنے زمین جائیداد اور جتنا چھوٹا موٹا ٹوٹا جو بھی ہو، سارا مسئلہ حل جا کر کے دارالقضا میں، دارالفتاء میں کروائیے، ٹھیک ہے؟ ادھر ادھر مت بھاگیے، اور خبردار کوئی بھی زکوٰۃ فطری کی رقم وہابی دیوبندی کے مدرسے میں نہ دیجیے، کیونکہ اس کا مدرسہ ہمارے نزدیک مدرسہ نہیں، اللہ رسول کے نزدیک مدرسہ نہیں، ہمارا چاہیے، ہمارا نزدیک کوئی نزدیک نہیں، اللہ رسول کے نزدیک کوئی مدرسہ نہیں، اور اللہ رسول کے نزدیک وہابیوں کا کوئی مسجد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ مسجد نہیں مانا گیا، اس لیے خبردار اس کے مدرسے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مدرسہ صرف اہل سنت والجماعت کا، اور وہ مدرسہ جہاں جس مدرسے کا سنچالک ہے جہاں چلاتے ہیں، لہذا اس مدرسے کی طرف آپ رجوع کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سیدی و سندی آقائی مولائی حضور داماد حضور شیر بہار حضور شیر اعلیٰ حضرت خنجر اعلیٰ حضرت حضور جو ہے مناظر اہل سنت علامہ عبد القادری صاحب کے داماد کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے تاخیر اللہ اس کی عمر کو دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم سبوں پر قائم و دائم فرمائے۔ بولنے کے دوران جو کچھ بھی غلط کیا ہے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔